نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جیسا کہ کل میں نے جمعے میں بھی اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، میری شدید خواہش یہ ہے کہ آج ہم ایک ہی نشست میں پوری سورۃ المعارج کا مطالعہ کر لیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس درس کے بعد ہمارے اس سلسلہ درس میں کچھ طویل وقفہ آ جائے گا۔ مجھے ایک سفر تو ملک کے اندر درپیش ہے اور ایک ملک سے باہر، تو غالباً آج کے بعد یہ نشست جو ہے لگ بھگ 2 ماہ کے بعد منعقد ہوگی۔ تو اس لیے خواہش ہے کہ یہ ایک ہی نشست میں ہمیں سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ اگرچہ بات مشکل نظر آتی ہے لیکن مشکل ہمارے اعتبار سے ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، منظور ہو تو کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ بہرحال کم سے سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإحن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں نے اپنی اس رائے کا تیقن اور جزم کے ساتھ اظہار کیا تھا کہ سورۃ القلم اور سورۃ الحاقہ یہ آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے ضمن میں جو شواہد اور جو دلائل میں نے پیش کیے تھے ان میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو رہ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میں درس کے آخر میں بیان کروں گا، لیکن وہ اس کے بعد ذہن سے اتر گیا، اسے نوٹ کر لیجئے۔ چونکہ نسبت زوجیت کے بارے میں نے بار بار وضاحت کی ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم آپس میں جوڑا قرار دے سکتے ہیں کہ جن میں ایک طرف تو مشابہت بھی بہت ہو اور دوسری طرف ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہو کہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی۔ اس میں جو میں نے مختلف شواہد اس وقت پیش کیے تھے ان میں جو بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی کفار کا یا معاندین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شبہ یا الزام نقل ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ آپ مجنون ہیں۔ جبکہ سورۃ الحاقہ کے دوسرے رکوع میں جو دو باتیں الزاماً کہی گئی ہیں وہ یہ کہ آپ شاعر ہیں اور یہ در حقیقت قرآن آپ کا اپنا کلام ہے، یا یہ کہ آپ کاہن ہیں، کاہنوں کی طرح تک بندی کر کے جس طرح وہ اپنے لوگوں پر اور اپنے جو بھی معتقدین ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان میں وہی نسبت ہے جیسے معوذتین میں آپ کے علم میں ہے کہ مضمون ایک ہی ہے تعوذ، لیکن ایک تعوذ ہے ان بلاؤں اور ان مصائب یا ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ جو انسان پر خارج سے اثر انداز ہوتی، یہ سورۃ الفلق کا مضمون ہے۔ اور ایک ہے وہ فتنہ کہ جو انسان کے اپنے اندر سے آتا ہے، اس کے اپنے نفس کے ذریعے سے مؤثر ہوتا ہے، وہ ہے سورۃ الناس کا مضمون۔ اسی طریقے سے یہاں آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قول کہ آپ مجنون ہیں، اس کا جب تجزیہ آپ کریں گے تو اس میں کوئی ارادی یا شعوری بات حضور کی طرف منسوب نہیں کی گئی۔ مجنون اگر کوئی شخص ہو جائے، اگرچہ دونوں معنی اس کے آپ لے لیں، یا فاطر العقل کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ، پاگل، اور یا وہ جس پر کوئی جن آ گیا ہو وہ مجنون ہے، آسیب زدہ۔ ان دونوں باتوں کے اعتبار سے وہ شخص خود مورد الزام نہیں بنتا، وہ تو گویا کہ خود ایک پیسیو ایجنٹ بن جاتا ہے، وہ کسی اور کے زیر اثر ہے، اس پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا۔ جس شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو مرفوع القلم ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر آسیب آ گیا ہے تو اس پر الزام نہیں ہوگا، وہ تو در حقیقت گویا کہ معمول بن گیا ہے کسی عامل کا، کوئی جن ہے جس نے اس کو پوزیس کر لیا ہے۔ تو یہ دونوں جو معنی ہیں مجنون کے، اس میں حضور کی طرف کسی ارادی کذب کا یا کسی جھوٹ کی نسبت نہیں ہوتی، اس میں کسی شعوری اور ارادی جو ہے معاملہ وہ حضور کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ یہ دونوں باتیں، آپ کو شاعر قرار دیا جانا یا آپ کو کاہن قرار دیا جانا، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ شعور اور ارادے کے ساتھ ہے۔ اگر ہے ایسا تو اس میں یقیناً گویا کہ اس شخص جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کی اپنی کذب بیانی ہے، اس کا تصنع ہے، اس کا جھوٹ ہے، یہ چیز گویا کہ ایک شعوری اور ارادی الزام بنتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں علیحدہ علیحدہ۔ اب سورہ نون میں یا سورہ قلم میں پہلی بات آئی کہ آپ مجنون ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اختتام پر بھی آیا وقالوا انہ لمجنون۔ لیکن یہ کہ سورہ حاقہ میں یہ دو باتیں، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔
تو یہ بھی گویا کہ دونوں مل کر ایک بات کی تکمیل کر رہی ہیں، ایک ہی مضمون کا، ایک ہی تصویر کا ایک رخ ہے جو سورہ نون یا سورہ قلم میں آ گیا ہے، اور اسی کا دوسرا رخ جو ہے وہ سورہ حاقہ میں آیا ہے۔ اب ہم اللہ کے نام سے سورۃ المعارج کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں بھی سب سے پہلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی تیقن اور جزم کے ساتھ، کہ سورۃ المعارج اور سورۃ النوح کے درمیان بھی وہی نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کی نسبت ہے۔ یہاں جو اس کے شواہد ہوں گے اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سورہ قلم اور سورہ حاقہ میں آپ نے دیکھا کہ سورہ قلم میں انباء الرسل کا کوئی تذکرہ نہیں، قوموں کی ہلاکت، قوموں پر عذاب کے آنے کا معاملہ، کوئی تذکرہ نہیں، جبکہ سورۃ الحاقہ میں آغاز ہی میں پوری 6 جو اقوام ہیں جن پر کہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ عذاب استیصال آیا، ہلاکت کا عذاب، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے کر دیے گئے جیسے تھے ہی نہیں، نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کو بے خبن سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ ان 6 اقوام کا ذکر ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی مکی صورتوں میں اس نسبت زوجیت کا ایک اہم مظہر ہے۔ چنانچہ جو حضرات ابتدا سے میرے درس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ مکیات کا جو سب سے پہلا جوڑا آتا ہے مصحف میں، اس لیے کہ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، لیکن وہ تو منفرد ہے، وہ پورے قرآن مجید کا جوڑا اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، ام القرآن ہے، لیکن یہ کہ جو پہلا جوڑا آتا ہے وہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف پر مشتمل ہے، اور ان دونوں میں نسبت یہی ہے کہ سورۃ الانعام پہ کہیں کوئی ذکر کسی قوم کی ہلاکت کا، کسی رسول کا، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ کا نہیں، جبکہ سورہ اعراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا ذکر ایک ایک رکوع مکمل جو ہے شروع ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت مفصل ہے۔ سورۃ الانعام میں ذکر ہے حضرت ابراہیم کا، اور حضرت ابراہیم کی قوم پر کسی عذاب کے آنے کا قرآن مجید میں بہرحال بطرز جلی تو کہیں کوئی تذکرہ موجود نہیں، نہ سورہ انعام میں ہے کہ اس قوم پر ہلاکت کا کوئی عذاب آیا ہے کہ جس قوم نے حضرت ابراہیم کو آگ تک میں ڈال دیا، اس حد تک بھی جسارت کی انتہا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ان انباء الرسل کے ضمن میں نہیں آیا۔ بالکل وہی نسبت آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہاں بھی آپ سورۃ المعارج میں کسی رسول کا ذکر، کسی قوم کی ہلاکت کا ذکر، جسے میں انباء الرسل سورہ ہود میں یہ اصطلاح آئی ہے اس کے حوالے سے بار بار یہ لفظ لاتا ہوں، رسولوں کی بہت اہم خبریں کہ رسول آئے، قوموں نے تکذیب کر دی، قومیں ہلاک کر دی گئیں، 3 جملے سمجھیے، اللہ نے فلاں قوم کی طرف رسول کو بھیجا، فلاں رسول کو علیہ الصلاۃ والسلام، قوم نے تکذیب کر دی، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور صرف رسول اور اس کے ساتھی چند اہل ایمان جو تھے ان کو بچا لیا۔ یہ گویا کہ داستان ہے جو بار بار آتی، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کا کوئی ذکر آپ کو سورہ معارج میں نہیں ملے گا۔ البتہ پوری سورہ نوح گویا کہ ایک نبأ رسول کے اوپر مشتمل ہے، حضرت نوح علیہ السلام، اور اس اعتبار سے انباء الرسل میں سے یہ بڑی منفرد مزاج کی صورت ہے کہ اس میں ابتدا سے آخر تک صرف حضرت نوح کا ذکر ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ جو سخت ترین بد دعا ہو سکتی ہے جو کوئی رسول اپنی قوم کو دے سکتا ہے اس کا ذکر سورہ نوح میں ہے، اس لیے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فإنک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اب یہ تو یوں سمجھیے کہ سخت ترین، اب دعا کہیں یا بد دعا کہیں، زبان میری بھی رکتی ہے کہ رسول کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ انہوں نے بد دعا کی، لیکن بہرحال اب اس سے بڑی بد دعا تو اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اے پروردگار اب زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بھی بستا مت چھوڑ، اگر تو نے کسی ایک کو بھی ان میں سے بخش دیا تو ان کی آئندہ نسل سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے، ان کی نسلوں میں سے بھی تیرے فاسق اور فاجر اور باغی لوگ ہی اٹھیں گے۔ اب یہ مایوسی کی، یعنی مایوسی اللہ سے نہیں معاذ اللہ، وہ تو کسی بندہ مومن کو نہیں ہو سکتی، رسول کو تو کیا ہوگی، لیکن قوم سے مایوسی کی انتہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ معارج اور سورہ نوح جو ہیں اسی حوالے سے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں جوڑوں کی نسبت اس حوالے سے ہے، تو ان کے درمیان یہ نسبت اس زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت یہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ ہے
اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی تفسیر سے متعلق، جس میں ایک قول پر یا ایک رائے پر مجھے جزم حاصل ہوا ہے، اور آج میں خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نظم قرآن کے حوالے سے واقعتاً ہمیں بڑی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے مفسرین نے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا اجر انہیں عطا فرمائے، انہوں نے جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں انہیں نقل کیا ہے، اور اکثر و بیشتر حضرات جو ہیں وہ ہمت نہیں کرتے کہ اس میں سے کسی ایک احتمال کے بارے میں کوئی آخری رائے ظاہر کریں۔ امام رازی تک کا یہ حال ہے، حالانکہ وہ بہت عقلی قسم کے آدمی ہے، منطقی، فلسفی، متکلم ہے، لیکن وہ بھی اکثر و بیشتر واللہ عالم کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ بات بھی کہی گئی، یہ بات بھی کہی گئی، یہ بات بھی کہی گئی، اور یہ رائے بھی دی گئی، یہ رائے بھی دی گئی، یہ رائے بھی دی گئی۔ تو مختلف آراء اور احتمالات کا تو یقیناً ایک انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جزم کے ساتھ کسی جگہ پر وہ نقطہ قائم کر دینا کہ جائیں جاس بات یہ ہے، اکثر و بیشتر نہیں کرتے۔ اس معاملے میں بھی سأل سائل بعذاب واقع کی تفسیر میں انہوں نے کئی اقوال نقل کیے ہیں، اور ایک قول جس پر کہ اس نظم قرآن کے حوالے سے اب میری رائے جو ہے حتمی طور پر قائم ہو گئی ہے۔ جدید دور میں نے دیکھا کہ کسی مفسر نے بھی وہ رائے نہیں لی ہے، لیکن امام رازی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا جس پر کہ مجھے پھر مزید انشراح حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ صاحب موضح القرآن نے وہی رائے ظاہر کی ہے، اور اسی پر پھر میری رائے بھی حتماً قائم ہوئی۔ وہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کا معاملہ کہ سأل سائل بعذاب واقع میں کس نے یہ عذاب طلب کیا اللہ سے۔ اکثر و بیشتر اس وقت جو رائے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفار نے، جیسے کہ ابھی میں تفصیلاً بھی عرض کر دوں گا، یہ کفار نے استہزاءً استعجالاً تنگ آ کر لے آؤ محمد عذاب ہم پر، اب جو جس عذاب کی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو ہمارے کان پک گئے ہیں سن سن کر، کب آئے گا وہ عذاب، لے آؤ عذاب۔ یہ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر یہ مضمون آیا ہے، اور جدید دور کے اکثر مفسرین نے یہاں پر وہی بات مراد لی ہے۔ لیکن وہ رائے جو دوسری میں عرض کر رہا ہوں کہ جو امام رازی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور شاہ عبد القادر نے وہی رائے صرف ظاہر کی ہے موضح القرآن میں، وہ یہ ہے کہ اس عذاب کا تقاضا کرنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ بات در حقیقت جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ بات ہماری زبان رکتی ہے کہ رسول عذاب بھی طلب کر سکتا ہے، یہ بات عجیب لگتی ہے۔ رسول کی شان میں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ غیر مناسب سی بات ہے کہ بد دعا کا لفظ ان کے لیے استعمال کریں، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ بات جب اگلی سورت سورہ نوح کے اختتام پر آ گئی کہ اتنی شدید بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی ہے، تو گویا کہ وہ ثبوت بن رہا ہے اس کا، اور وہ ایک ترتیب بن گئی ہے کہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے ایک جلیل القدر رسول، بلکہ رسولوں میں سے پہلے رسول، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم ہے لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو پہلے رسول نے اتنی سخت بد دعا دی۔ اسی طرح کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کیا۔ یہ رائے بڑی عجیب لگتی ہے، خصوصاً جو جدید صرف تفسیریں پڑھ رہے ہیں، تراجم پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بالکل نئی بات ہوگی، اسی لیے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ حوالہ دے دیا ہے کہ امام رازی نے یہ رائے نقل کی ہے بہت سے احتمالات میں سے ایک احتمال کے طور پر، لیکن شاہ عبد القادر نے موضح القرآن میں حتمی طور پر یہی رائے ظاہر کی ہے۔ اسی کے حوالے سے ایک بات اور تمہیداً نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہ جو گروپ ہے مکی صورتوں کا من حیث المجموع یہ رائے ہے کہ یہ اکثر و بیشتر یہ صورتیں جو ہیں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میری رائے جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی دور کے وسطی جو ثلث ہے اس میں، یعنی سن 5-6 کے آس پاس یہ صورت نازل ہوئی، اس لیے کہ اس میں رد و قدح کا انداز ہے۔ یہ رد و قدح ابتدا میں نہیں ہوا ہے، ابتدا میں یہ بات تو کہی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن بگڑ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آسیب کا اثر ہو گیا، یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے کہا اس میں کوئی کذب یا تصنع کا الزام نہیں تھا، نسبت نہیں تھی حضور پر، اور یہ خالص ہمدردی کے انداز میں بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، اچھے بھلے آدمی تھے، کیا ہوا ہے انہیں، خام خواہ یہ جا کر جو ہے غار حرا میں بیٹھتے رہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آسیب جو ہے اس کا اثر ہو گیا ہے یا کوئی توازن جو ہے ذہنی بگڑ گیا ہے۔ ابتدا میں وہ بات تو ٹھیک جو ہے وہ حالات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، لیکن جو انداز یہاں ہے رد و قدح کا، بالخصوص اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں، وہ تو اس دور سے متعلق ہے جب کہ شدید کشمکش اور کشاکش اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی،
فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو، آپ پر پلے پڑ رہے ہیں، جھپٹ جھپٹ کر آتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں، وہ ابتدائی دور کا نہیں ہے اس اعتبار سے بھی۔ اور جب یہ تفسیر میرے سامنے ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی نسبت حضور کی طرف ہے تو یہ بھی ابتدائی دور میں تو نہیں ہو سکتی، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ پرسیکیوشن شدید ترین ہو گئی تھی، صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں رسول کے دل میں اس جذبے کا پیدا ہو جانا کہ پروردگار اب وہ تیری سزا کب آئے گی، کب تک تو ان کافروں کو مہلت دے گا، اس کا بالکل قرین قیاس ہے، عقل میں یہ بات آتی ہے کہ اب ان کی جو ہے رسی مزید دراز نہیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، انہوں نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر کو بالکل مادرزاد برہنہ کر کے نکال دیا، حضرت بلال کو ایسے گھسیٹا ہے جیسے کہ جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں گردن میں رسی ڈال کر، حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں میں لٹا دیا۔ تو جیسے سورہ عنکبوت کے ابتدا میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، لیکن اب ہمارے لیے یہ حالات ناقابل برداشت ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز خلاف قیاس نہیں ہے کہ اس زمانے میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا ہو کہ پروردگار اب انہوں نے تو اپنی سی کر لی، جو کچھ یہ کر سکتے تھے کر گزرے، ان کا خبث باطن وہ تو ظاہر ہو چکا، ان کا کفر، ان کا تمرد، ان کا تکبر، ان کا عناد، یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ اب عذاب جو ہے آ جانا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بالکل ابتدائی دور کی نہیں معلوم ہوتی، بلکہ متوسط دور جس میں کہ پرسیکیوشن اور تشدد جو ہے وہ شدید ترین ہو گیا تھا۔ اب آئیے سأل سائل بعذاب واقع، اس میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ سألہ کی دو قراتیں ہیں، سألہ حمزہ کے ساتھ سألہ اور الف کے ساتھ سالہ، سأل سائل بعذاب واقع اور سأل سائل بعذاب واقع۔ عام طور پر جس قرات سے ہم واقف ہیں وہ حمزہ کے ساتھ ہے، سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنا ہے، وہ تو آنا ہے، سزا تو آئے گی، لیکن یہ کہ کسی مانگنے والے نے جلدی کی ہے، جلدی مانگ لیا ہے۔ یہ بات بڑی اچھی بعض حضرات نے لکھی ہے کہ یہ بات جو ہے اس کے اندر استعجال کا مفہوم موجود ہے، یستعجلونک بالعذاب، اے نبی یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ در حقیقت اس کی تضمین کر رہا ہے کہ اس میں ایک مطالبہ اور مطالبے میں بھی شدت اور استعجال، جلدی کا رنگ ہے۔ تو جنہوں نے تو اسے سالہ پڑھا ہے، بہت شاذ ہے یہ قرات، ان کے نزدیک تو سالہ یسیلو کے لفظ بنتا ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کا بہہ نکلنا، سالت اودیتن، جب بارش آتی ہے پہاڑی علاقے کے اندر تمام وادیاں بہہ نکلتی ہیں، ہر وادی کے اندر ایک نالا جو ہے پانی کا وہ بہہ نکلتا ہے۔ تو اس کے معنی ان حضرات نے یہ کیے ہیں کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور خبر یہ دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے کافروں، اس بات کو نوٹ کر لو کہ عذاب کا نالا بہہ نکلا ہے۔ اب وہ یہ کہ کب تک وہ پہنچے گا تم تک یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ عذاب کا نالا، عذاب کی وادی بہہ نکلی ہے، وہاں سے اس کا اجرا ہو چکا ہے۔ سال سائل بعذاب واقع، بہہ نکلا ایک بہہ نکلنے والا ایک عذاب کے ساتھ کہ جو واقع ہو کر رہنا ہے۔ اب صرف گویا کہ اٹس اے ٹائم آف کوسچن اونلی، اٹس اے کوسچن آف ٹائم اونلی، کہ کب تک وہ ہوتا ہے، اس کے کب تک اس کا پہنچ جانا ہے تم تک، باقی اس کا جو ہے اجرا ہو چکا ہے۔ یہ تو ہے سالہ اگر الف کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن جو جمہور کی قرات ہے وہ ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اب یہ مانگنے والا کون ہے؟ اس میں ایک رائے جو آج کل آپ جتنی بھی اردو تراجم پڑھیں گے، اردو تفسیریں پڑھیں گے، ان میں آپ کو وہی رائے ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ کفار کی طرف در حقیقت اس کی نسبت ہے، چونکہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید میں سورۃ میں نے کہیں نوٹ کی تھی آیات، یہ نضر بن حارث، اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ قول آیا ہے سورہ انفال میں کہ اس نے یہ عذاب مانگا تھا،
فإنه قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32 ہے۔ نضر ابن حارث یہ حضور کے مخالفین میں سے ایک بڑا شدید مخالف تھا، اور اس نے یہ انداز اختیار کیا تھا جس کا کہ غزوہ بدر کے بعد جب سورہ انفال نازل ہوئی اس میں ذکر ہے کہ اللہ اگر یہ محمد حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اور اگر واقعی جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں وہ تیرا کلام ہے تو ہم پر بارش برسا دے پتھروں کی یا کوئی اور عذاب بھیج دے۔ یہ اصل میں ان کا اپنے عوام کے اوپر یہ اثر پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ ہم حقیقتاً نہیں مانتے محمد کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں یہ گمان ہو کہ یہ رسول ہو سکتے ہیں اور ہم کسی تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کسی ہٹ درمی کی وجہ سے ہم صرف ان کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما دیں۔ تو یہ در حقیقت ان کا ایک ہتھ کنڈا تھا اپنے عوام کو قائل کرنے کا اپنے خلوص کے بارے میں، کہ ہم جو مخالفت کر رہے ہیں خلوص سے کر رہے ہیں، ہم کسی بھی درجے میں ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کسی درجے میں بھی شائبہ بھی ہوتا گمان کا تو کبھی بھی ہم یہ دعا نہ کر سکتے کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما دیں۔ تو یہ قول تو ہے نضر ابن حارث کا۔ ایک اور قول بھی آیا ہے اور وہ سورہ شعراء میں ہے، اور اس کو ابو جہل کا قول ہے کہ پروردگار ہم پر عذاب نازل فرما دے، اور یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 ہے۔ بہرحال یہ دو حضرات کا، دو اشخاص کا کفار میں سے قول نقل ہوا ہے، اور اکثر اردو تفاسیر نے اسی کو نقل کیا ہے۔ لیکن دوسری رائے جس کو کہ بین جزم کے ساتھ اختیار کیا وہ یہ کہ یہ عذاب مانگنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اب ان کی رسی مزید دراز نہ کر، انہیں ڈھیل نہ دے۔ اس کی بڑی مناسبت ہے، آگے چل کر فوراً آ رہا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ جو صورتیں ہیں اس گروپ کی، ان کے آخر میں آتا ہے صبر کی تلقین کا معاملہ، جیسے سورہ نون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی آپ اللہ کے حکم کا اور فیصلے کا انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جو ذرا جلدی کی تھی وہ معاملہ آپ نہ کریں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں گے بالکل آغاز میں فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، ابھی تو ہم ان کی رسی دراز کریں گے، ابھی ہماری حکمت میں ان کے لیے مہلت ہے، لہذا آپ صبر کیجئے۔ البتہ وہ عذاب آ کر رہے گا، وہ صدا آ کر رہے گی، تو کیا فرق پڑتا ہے آج آئے یا کل آ جائے۔ یہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے صبر کا امتحان ہے، استقامت کا مظاہرہ ہوگا لوگوں کے سامنے، اور اسی سے لوگوں کے دل پگھلیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کے لیے اور اپنی جو اپنا موقف ہے اس کے لیے کیسی کیسی شدید مصیبتیں جھیلی ہیں، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کس طرح کے ثبات اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، استقلال کا مظاہرہ کیا۔ اسی سے تو مخالفین کے دل پگھلیں گے اور وہ اپنے دل میں قائل ہو جائیں گے۔ یعنی اگر وہ دعائیں مانگتے ہیں لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلوص کا، تو در حقیقت اہل حق کا خلوص اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایثار سے، قربانی سے، صبر سے، مصابرت سے، ثبات سے، استقلال سے وہ گویا کہ ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ جس بات کا وہ اقرار کر رہے ہیں اس پر انہیں بالکل یقین، حق الیقین کے درجے میں حاصل ہے۔ تو یہ ہے وہ بات، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، امام رازی نے اسے نقل کیا ہے کہ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے، گویا کہ متقدمین میں بھی یہ رائے موجود ہے، اور اس دور میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے موضح القرآن میں یہی رائے دی ہے کہ یہاں سأل سائل بعذاب واقع سے مراد خود حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا للکافرین لیس لہ دافع۔ اب یہ للکافرین کا ذرا نوٹ کیجئے گا، جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو صوتی آہنگ ہے اور قوافی جو ہیں آیات کے آخری الفاظ، ان کی ایک مناسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ملحوظ ہے، خصوصاً ان صورتوں میں۔ سورہ قاف سے جو شروع ہوا ہے سلسلہ، یا آخری دو گروپ جو ہے، یا آخری منزل جسے ہم کہتے ہیں سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک، ان میں یہ چیز بہت نمایاں صوتی آہنگ ہے، اور یہ در حقیقت ایک ملکوتی غنا ہے، یہ ڈیوائن میوزک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت انسانی کے اندر ایک طلب ہے، ایک دلچسپی ہے، ایک انس ہے، ایک کشش محسوس کرتا ہے انسان موسیقی کی طرف، چاہے وہ کسی میں کم ہوتا ہے یہ مادہ، کسی میں زیادہ۔ تو جو شے بھی اللہ نے انسان میں پیدا کی ہے ایک طلب کے اعتبار سے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی
اللہ نے اس کی تسکین کا جائز سامان بھی فراہم کیا ہے۔ تو در حقیقت جو جائز سامان ہے اس موسیقی کی حص کا، وہ اللہ کی کتابوں کے اندر وہ ڈیوائن جو میوزک موجود ہے، وہ ملکوتی غنا۔ اب یہاں دیکھیے یہ للکافرین کا تعلق سب مانتے ہیں کہ بے عذاب واقع سے ہے۔ سال سائل بعذاب واقع للکافرین، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافرین کے حق میں۔ وہ عذاب ظاہر بات ہے کہ عموم کے ساتھ نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، اس عذاب کے مستحق جو ہے کافرین ہے۔ لیکن یہ کہ لیس لہ دافع من اللہ، دافع کے ساتھ ملتا ہے من اللہ، تو اگر آپ الفاظ کو جوڑیں گے ان کے مفہوم کے اعتبار سے تو رب کچھ اور بنتا ہے۔ سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ اب اس میں وہ موسیقی ختم ہو گئی، وہ جو ردم تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا اس ردم کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو جو توڑا گیا ہے حصوں میں، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اب اس کے اندر وہ جو ہے وہ صوتی آہنگ پیدا ہوا۔ تو اس کو بھی نوٹ کیجئے ایک مثال کے طور پر۔ للکافرین اس کا تعلق جو ہے بعذاب واقع سے ہے کہ وہ عذاب واقع ہوگا کافروں کے لیے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مستقل علیحدہ جملہ ہے کہ یہ ہوگا، گویا کہ یہ عذاب کافروں کے لیے، لیکن لیس لہ دافع سے متعلق نہیں ہے یہ، بلکہ منفصل ہے۔ لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، نہیں ہے کوئی اسے دفع کرنے والا اللہ کی جانب سے۔ جب اس عذاب کا اجرا ہو جائے، جب اس کا فیصلہ ہو جائے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی اس کو وہ نالا اگر کہیں، وہ نالا جب بہہ نکلتا ہے تو کوئی نہیں جو اس کا رخ موڑ سکے۔ وہ تو جس کے لیے عذاب کے حکم کے ساتھ وہ نالا جو ہے عذاب کا بہہ نکلا ہے، اس کے طرف اب وہ آ کر رہے گا، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے رخ کو موڑ دے، اس کو دور کر دے، اس کو دفع کر دے۔ البتہ ایک رائے یہ ہے کہ من اللہ کا تعلق بھی بعذاب واقع سے ہے، کہ یہ عذاب واقع من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، للکافرین، کافرین کے لیے۔ بہرحال یہ جو مختلف احتمالات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس میں وہ نقطہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ ترتیب قرآن مجید میں جو ہے بالخصوص اس منزل کی صورتوں میں، ان میں صوتی آہنگ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو بڑے درجوں والا ہے۔ معارج معرج کی جمع ہے۔ معرج کہتے ہیں، عروج کہتے ہیں چڑھنے کو، اور معرج چڑھانے والی شے، سیڑھی، جو کہ جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے۔ معارج سیڑھیوں والا، درجوں والا، یہ اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کی رفعت شان کے لیے اس کے درجات ہیں۔ اب درجات کے بارے میں بہت سی رائے دی گئی ہیں کہ درجات جنت بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے مختلف درجے رکھے ہیں، اور یہاں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ ان درجوں کے اندر اتنا فصل ہے، اتنا فرق ہے، اتنا بعد ہے کہ ایک نچلی جنت والا شخص اوپر والے جنت کے لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے اور ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اس قدر فرق و تفاوت ہوگا اہل جنت کے درجات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ بہت درجوں والا، بہت بلندیوں والا، بہت رفعتوں والا، من اللہ ذی المعارج۔ میرے نزدیک یہاں پر جنت کے درجے مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رفعت شان کے لیے یہ الفاظ آئے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف، یا چڑھیں گے فرشتے اور روح اس کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عربی میں فعل مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، تو دونوں ترجمے میں نے کر دیے، اور دونوں احتمالات ہیں وہ بعد میں عرض کروں گا۔ چڑھتے ہیں یا چڑھیں گے فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں کہ جس کی مقدار ہے 50,000 برس۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اور میں نے کافی غور کیا ہے، اور یہ چند دن جو ہے یہی آیت میرے ذہن کے اوپر چھائی رہی ہے، میں غور و فکر کرتا رہا ہوں۔ آج پھر میں نے مزید اس کے بارے میں تو ایک رائے میری بنی ہے، وہ میں آپ کے سامنے، لیکن میں اسے اس جزم کے ساتھ نہیں پیش کر رہا، وہ اغلباً والی بات ہوگی
اس لیے کہ قرآن مجید کے بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بالآخر انسان کو گھٹنے ٹیک کر واللہ عالم کہنا پڑتا ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ سارے احتمالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں جو تفسیر سے متعلق ایک چیز ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ روح سے مراد کیا ہے۔ ملائکہ کا مفہوم بالکل واضح ہے، یہ قرآن مجید کی ایک ایسی عام اصطلاح ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا، فرشتے۔ اب روح سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول کہ جو اکثر متکلمین کا اور اکثر مفسرین کا ہے وہ تو یہ ہے کہ الروح سے مراد ہے حضرت جبرائیل۔ روح القدس بھی کہا گیا انہیں قرآن مجید میں، ایدناہ بروح القدس، اور الروح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو نازل ہوا ہے لے کر روح الامین، یا اتارا ہے روح الامین نے، یعنی حضرت جبرائیل نے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ارواح انسانی، اور روح یہاں پر گویا کہ جمع کے لیے آ رہا ہے، تمام انسانوں کی ارواح۔ ایک تیسری رائے اور بھی ہے، اور یہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو متصوفین ہیں انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر یہ رائے دی ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں یہی رائے دی ہے، اور بعض روایات بھی ملتی ہیں اس کے حق میں کہ یہ روح جو ہے، الروح، یہ ایک خاص نورانی ایک ہستی ہے کہ جو گویا کہ ایک طرح کا جیسے کہ سٹور ہاؤس ہوتا ہے، یا بجلی گھر ہے جہاں سے کہ بجلی کے مختلف لائنیں جو ہیں وہ جاری ہیں، یا سورج سے جیسے شعاعیں نکلتی ہیں، تو تمام ملائکہ اور تمام ارواح انسانیہ کا انشعاب ہوتا ہے اس سے، جیسے کہ سورج سے جیسے کہ شعاعیں نکلتی ہیں، تو تمام انسانی ارواح اور ملائکہ کا بھی انہی سے ایک طرح کا ظہور ہے یا بروز ہے یا خروج ہے، جیسے کہ کرنیں نکل رہی ہوں سورج سے۔ ایک یہ رائے ہے کہ جو دی گئی ہے، اور یہ رائے چونکہ جو ہمارے متصوفین ہیں کچھ انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر، بعض روایات ایسی ہیں کہ ان میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ کوئی ایسی روحانی ایک وجود رکھنے والی کوئی ہستی ہے کہ جس کی سینکڑوں زبانیں ہیں اور جس کے سینکڑوں بولیاں وہ بولنے والی ہے، یعنی تمام نوع انسانی کے اندر جتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، یہ جو شے ہے یا یہ جو ہستی ہے، وجود ہے، یہ گویا کہ ان تمام بولیوں کی بولنے والی ہستی ہے، اس لیے کہ تمام انسانوں کی ارواح کا اگر اسی سے ہو رہا ہے ظہور اور انشعاب کہیں گے، جیسے کہ سورج سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں، تو ایک رائے یہ ہے۔ یہ میں صرف ایک علمی اور معلوماتی انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض متقدمین اور بالخصوص کہ جو کشف پر زیادہ ایک دار و مدار رکھنے والے ہیں اپنے علم کا، ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل اور ارواح انسانیہ، ان میں سے یہاں کیا چیز مراد ہے، اس میں نوٹ کیجئے کہ سورۃ القدر میں بھی یہ لفظ آیا ہے اسی طرح سے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہاں ظاہر بات ہے کہ روح سے مراد انسانی ارواح نہیں ہو سکتی، انسان تو یہاں ہے۔ لیلۃ القدر میں جو نزول ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے فرشتوں کا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حدیث سے صحیح ہے، بہت مستند، بہت قوی، کہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں۔ تو اس آیت مبارکہ میں تو بالکل معین ہو گیا کہ یہاں الروح سے مراد جو ہے حضرت جبرائیل ہے، اور اس کو پھر ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عطف الخاص علی العام ہے، کیونکہ وہ بھی ایک فرشتہ ہے، تو فرشتوں پر جب عطف کیا گیا تو ایک خاص یعنی مقام رکھنے والا، خاص مرتبت رکھنے والی یا فرشتہ جو ہے اس کا علیحدہ سے ذکر کیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ لیکن ایک دوسری آیت جو ہے سورہ نبا کی، اس کے آخر میں جو آئی ہے، وہاں پورا احتمال موجود ہے کہ الروح سے مراد تمام انسانوں کی ارواح ہو، اس لیے کہ وہاں میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام فرشتے اور تمام ارواح انسانی حاضر ہوں گی اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں،
اور ان میں سے کسی کو چوں کرنے کا دم نہیں ہوگا، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مرحمت ہو جائے، اور وہ بھی صحیح بات کہے گا، کوئی غلط بات نہیں کہہ سکے گا۔ یہاں پر ظاہر بات ہے کہ گمان غالب محسوس ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ یہاں ارواح انسانیہ کا ذکر ہے کہ جو وہاں پر کھڑے ہوں گے اپنے اس آخری محاسبے کے لیے۔ بہرحال اسی پر گمان کرتے ہوئے میرے نزدیک اس آیت مبارکہ میں بھی الروح سے مراد جو ہے وہ ارواح انسانیہ ہے۔ پھر میں عرض کروں گا واللہ اعلم۔ البتہ یہ کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس میں اس یوم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں 2 اور آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا ذکر کیا ہے کہ وہ دن تمہارے حساب سے 10,000 سال کے برابر ہے اللہ کا ایک دن۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ الحج میں فرمایا آیت نمبر 47، یستعجلونک بالعذاب، اے نبی یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب جلدی لے آؤ۔ اس اعتبار سے اگر سأل سائل بعذاب واقع میں وہ نضر ابن حارث یا ابو جہل کو مراد لیا جائے تو اس آیت کے بہت قریب آ جاتا ہے مضمون۔ یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، عذاب تو آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن اے نبی آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہارے حساب سے 10,000 سال کے برابر، 1,000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو تاثر دے رہے ہیں کہ تمہارے پیمانے چھوٹے ہیں، تم گھبرا جاتے ہو، تم سالوں دنوں کے حساب سے ناپتے ہو، عذاب نہیں آیا، اتنے سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، سختیاں جھیلتے ہوئے۔ اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے، اللہ کا دن جو ہے وہ 1,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، وہ اپنے پیمانوں سے ناپتا ہے، تم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہو، لہذا تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تقویم بہت بڑی ہے۔ یہی مضمون سورہ سجدہ میں آیا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی تدبیر اور اس کی تنفیذ ہونے کے بعد پھر لوٹتا ہے وہ امر اللہ کی طرف، یعنی اس کام کے متعلق رپورٹس اور اس کے بارے میں فرشتوں کی طرف سے جو چیزیں جو ہیں تنفیذ امر کے بارے میں پھر لوٹتی ہیں۔ فرمایا وہ اس دن میں لوٹتی ہیں کہ جس کی مقدار تمہارے حساب سے جو تم گنتے ہو تو وہ 1000 برس کی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس میں جو اس کی سکیمز بنتی ہیں، جو اس کی پلاننگ ہے، وہ کوئی ایک دن کی نہیں ہوتی، وہ 10,000 برس کا معاملہ ہے، اور وہ اللہ کے ہاں ایک دن کے مانند ہے۔ اس کی ایک سکیم بنتی ہے، تدریجاً جو ہے اس کی تنفیذ ہوتی ہے، اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا امر آتا ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ الف ثانی کی اصطلاح جو چلی ہے وہ چلی تھی الف اول کے مقابلے میں، کہ اکبر نے اپنے دین الہی کو پیش کیا تھا اس خیال کے ساتھ کہ یہ دین محمد جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف 1000 سال کے لیے تھا۔ اب وہ 1000 سال پورے ہو گئے، لہذا وہ شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا، دین محمدی کا دور ختم ہو گیا، اب ایک نیا دین چاہیے، دوسرا 1000 سال آ گیا۔ گویا کہ یہ پیریڈ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کان میں اگر کسی نے یہ بات پھونکی ہے یا اس کے دل میں خود یہ خیال آیا ہے تو شاید اس آیت مبارکہ سے بھی اس نے اپنے اس غلط استدلال کے لیے کوئی اساس یا بنیاد تلاش کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات 1000 سال کے جو ہے وہ طے ہوتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ تو اب اس نے کہا کہ وہ الف اول ختم ہوا، 1000 برس کے لیے ایک امر تھا وہ پورا ہو گیا، اس کی تدبیر جو ہونی تھی ہو چکی، اب ایک نیا امر جو ہے وہ درکار ہے۔ اسی کے حوالے سے پھر ہمارے ہاں اصل میں جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے الف ثانی کی اصطلاح استعمال کی، حضرت مجدد الف ثانی کے حوالے سے کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، کہ اگر ہے بھی معاملہ تو یہ دوسرے 1000 سال میں تجدید ہوگی اسی دین کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کسی نئے دین کا معاملہ نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا دین الہی نہیں، بلکہ وہی دین محمدی ہے جس کی تجدید ہوگی،
اور اس تجدید کے اندر اہم ترین مقام جو ہے وہ حاصل ہے، اور اہم ترین مؤثر شخصیت جو ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بہرحال میرے نزدیک بہت سے حضرات نے ان دو آیتوں کے حوالے سے اس آیت کا مفہوم معین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ میرے نزدیک ان دونوں آیات کا مضمون، جیسے کہ قرآن مجید میں نے کہا ہے کہ اہم مضامین اکثر و بیشتر 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، تو وہ 2 آیتیں تو اس قاعدہ کلیہ کو پورا کر رہے ہیں۔ اس آیت کا کوئی تعلق میرے نزدیک ان 2 آیات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں جس میں یہ آیت آئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس کے 2 ہی ممکن احتمالات ہیں، اور انہی کو زیادہ تر ہمارے مفسرین نے پیش کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں در حقیقت استعارتاً اللہ تعالیٰ کی رفعت شان ہی کا ذکر ہے۔ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ فرشتے اور روحیں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بھی اگر تمہارے حساب سے اس مسافت کا اگر ہم اس کا کوئی اندازہ تمہیں دینا چاہیں تو ایک تمثیل کے پیرائے میں تمہاری وہ مسافت 50,000 برس میں جو طے ہو سکتی ہے، اتنا وہ بعد اور فصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے۔ اس کو ہم کہیں گے صرف ایک تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تمثیل ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رفعت شان کے لیے۔ یہ تعویل اور توجیہ جڑ جاتی ہے ما سبق کے ساتھ، من اللہ ذی المعارج، اور ذی المعارج کا کیا تصور تم قائم کر سکتے ہو؟ اس کی بارگاہ کی بلندی کا کیا تصور تم قائم کر سکتے ہو؟ تمہارے تو فہم سے ماورا ہے، وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے۔ البتہ یہ کہ ایک ہلکا سا تصور قائم کر لو کہ فرشتوں اور ارواح کو بھی اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو مسافت طے کرنی پڑتی ہے، اس مسافت کا تم اپنے حساب سے اگر کوئی تصور قائم کرنا چاہو تو وہ ہوگی جو تم 50,000 برس میں طے کر سکو۔ یہ گویا کہ اللہ کی رفعت شان کے لیے ایک تمثیلی پیرائے میں استعارہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے یوم قیامت، اور میرے نزدیک یہ اغلب ہے، اس لیے کہ اس سے اس کا بعد میں تعلق جڑتا ہے فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ وہ جو قیامت کا دن ہے انہیں دور نظر آ رہا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اے نبی آپ جلدی نہ کیجئے، آپ صبر کیجئے، اور صبر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ایک طمانینت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ۔ اور گویا کہ یہ حکم صرف حضور کو نہیں ہے بلکہ آپ کے وساطت سے یہ حکم تمام اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ ایک صبر تو ہوتا ہے کہ جو صبر جبراً مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے۔ قہر درویش بر جانے درویش، آپ کو بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے تو آپ نے معاف کر دیا۔ یہ معافی کہ جو اس بنا پر دی جا رہی ہے کہ آپ قادر ہی نہیں بدلہ لینے پر، یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں جب آپ قادر ہو انتقام پر اور بدلہ لینے پر پھر معاف کر دیں تو یہ ہے معافی، یہ عفو ہے۔ اس سے جو آپ کو ترفع حاصل ہوگا اور جو روحانی بلندی حاصل ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہے ہی نہیں تو قہر درویش بر جانے درویش۔ تو صبر ایک ہے جبر کا صبر، جیسے حضور کا ایک واقعہ بڑا پیارا آتا ہے کہ کسی خاتون کا بچہ فوت ہو گیا، وہ جزا فضا کر رہی تھی، بہت نالا و شیون، حضور پاس سے گزرے، حضور نے فرمایا اس میری صبر کرو۔ انہوں نے کہا کیا صبر کریں، یہ مصیبت آپ پر ٹوٹتی تو آپ کو پتہ چلتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اب ظاہر بات ہے سکون ہر ایک کو آ ہی جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے وقت کیا جائے، جو پہلا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر صبر کیا گیا ہو تو وہ صبر ہے۔ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، وقت گزرتا ہے تو وقت جو ہے ٹائم از دی بیسٹ ہیلر، پھر تو آدمی سب جو ہے وہ صبر کر ہی لیتے ہیں، جھیل ہی جاتے ہیں۔ برسر ابن آدم ہرچہ آیت میں گزرت، انسان کے سر پر جو مصیبت بھی آتی ہے بالآخر گزر جاتی ہے، جھیلنی پڑتی ہے۔ لیکن صبر اسے کہتے ہیں وہ خوبصورتی والا صبر، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دیکھنے والے کو بھی معلوم ہو کہ یہ تو کوہ ہمالیہ کے مانند ہے، ان کے لیے یہ بدلتی ہوئی جو کیفیات ہیں وہ ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ مصائب ہو، مشکلات ہو، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں آسانیاں ہیں تو شکر کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اگر وہ امتحان اور ابتلا دوسری صورت میں آگے آئے، تکلیف یا کسی محبوب شے کے چھوٹ جانے سے، علیحدہ ہو جانے سے، دور چلے جانے سے،
کسی موقع کے ہاتھ سے نکل جانے سے، تو یہ کہ اس میں صبر ہے، اور وہ صبر جو ہے خوبصورتی والا صبر۔ یہی آپ دیکھیں گے کہ آگے آئے گا وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی ان سے لا تعلق اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے قطع تعلق کرنا لاٹھی مار کر، لٹھ مار کر، ایک ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات۔ اگر نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، پھر دیکھیں گے، پھر غور کریں گے، آپ سوچئے، میں پھر کبھی ملاقات کروں گا، پھر حاضر ہو جاؤں گا، آپ سوچئے اپنی جگہ پر۔ ایک یہ ہوتی ہے علیحدگی، قالوا سلاما، اور ایک یہ ہے کہ بہت ہی غیظ و غضب میں اور بہت ہی طیش میں آ کر اور گالم گلوچ کر کے آدمی جو ہے وہ اپنا قطع تعلق کر رہا ہو، تو وہ جو ہے وہ فرمایا وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہاں فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو میرے نزدیک فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، در حقیقت ان کے اعتبار سے وہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس سے مراد ہے یوم قیامت۔ اور یہ چیز جو ہے ہمارے اکثر متقدمین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ دن بہت لمبا ہوگا، بلکہ اب میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ سورہ مزمل میں بھی آیا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی وہ دن جو ہے اس کی طوالت یا اس کے شدائد، اس کا ہول جو ہے اتنا ہولناک ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا وہ اتنا طویل ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو طوالت کے لیے مختلف تاثرات یا تصورات جو ہے وہ مختلف الفاظ میں دیے گئے ہیں، تو یہاں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ وہ 50,000 سنہ کی مقدار ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند بہت زیادہ قوی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں وضع حدیث کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ ایسی کوئی حدیث جو ہے خام خواہ کوئی گھڑے گا کاہے کے لیے، اس کے اندر حدیث گھڑنے کے جو مختلف اسباب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ سند قوی نہیں ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے وہ دن اپنی تمام تر طوالت کے باوجود اتنا ہلکا اور مختصر ہوگا جیسے کہ کوئی شخص جو ہے ایک فرض نماز ادا کر لے، اس سے زائد جو ہے بار نہیں ہوگا اس پر، اسے اس سے زیادہ اس کی طوالت کا احساس نہیں ہوگا۔ اب یہ چیزیں بھی آج بخوبی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ در حقیقت تو احساس ہے، یہ تمام چیزیں ریلیٹیو ہیں۔ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو تو ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ گھڑیاں جو ہے ہجر کی اور انتظار کی وہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اگر کہیں آپ کو راحت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تو خوشی کی گھڑیاں ایسے گزر جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں گھنٹے منٹوں میں گزرتے ہیں اور وہاں منٹ جو ہے وہ سالوں میں گزرتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے در حقیقت انسان کے داخلی احساس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ دن ان لوگوں کے لیے، کافرین کے لیے وہ اتنا طویل ہو جائے گا 50,000 سنہ، لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس حدیث میں آیا کہ وہ ایسے ہوگا جیسے کسی بندہ مومن نے ایک فرض نماز ادا کر لی۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بہرحال اس کے باوجود جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، یہ آیت جو ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، میرے نزدیک مشکلات القرآن میں سے ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اغلباً ایک رائے دی جا سکتی ہے، اس سے زائد جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ بات کوئی کہنا بہت مشکل ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے۔ وہ میں عرض کر چکا ہوں، انسان ایک کوہ وقار نظر آ رہا کہ جھیل رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے، اور اس کا ظرف جو ہے اتنا وسیع ہے اور عمیق ہے کہ ان سب کو وہ برداشت کر رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ دیکھتے ہیں اس کو بہت دور اور ہم دیکھتے ہیں قریب۔ اس میں یرونہ یا نراہ، یہ جو ضمیر منصوب ہے، مفعول کی ضمیر، اس کے بارے میں اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ اس کا مرجع ہے عذاب واقع، وہ اس واقع ہونے والے عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے، ہم قریب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہاں پر ان حضرات کی رائے سے مجھے اتفاق ہے جو اسے یوم قیامت سے متصل مان رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے یہ راجع ہے یوم القیامہ کی طرف، کہ وہ اسے دور سمجھتے ہیں، بہت دور ہے، اور ہم بھی اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں ابھی بہت دور ہے۔ ہم تو اپنی موت کو بھی بہت دور سمجھتے ہیں، چاہے وہ بالکل ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہو، لیکن قیامت تو ظاہر بات ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی دور ہے۔
صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب بھی کبھی ذرا آندھی بھی تیز آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی. یہ در حقیقت ان کا استحضار تھا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، ہر چیز انسان کے اپنے احساس پر جو ہے اس کا دار و مدار ہے. قیامت کا تصور اس درجے مستحضر تھا، اتنا ان کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہتا تھا کہ ذرا تیز آندھی چلی اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید قیامت آ گئی. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان کے اپنے ایک داخلی احساس اور استحضار کا مظہر تھی. یہ بات انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بالکل قریب. اس کے حوالے سے اصل میں جو فلسفہ اضافیت ہے، ریلیٹیوٹی، آئنسٹائن نے جس کو ایک بہت بڑے اور اہم فلسفے کی حیثیت سے مدون کیا ہے، جس سے کہ فزکس کی دنیا میں تو انقلاب آ گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ایرا تھا جو ختم ہوا، جسے نیوٹونین ایرا کہا جاتا ہے، اور یہ آئنسٹائن کا ایک بالکل نیا ایرا ہے فزکس کی دنیا میں کہ جو شروع ہوا ہے. یہ کہ ہر شے اعتباری ہے، ہر شے اضافی ہے، کوئی ایبسولیوٹ ویلیو جو ہے کم سے کم ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی ایگزسٹنس بھی ایبسولیوٹ ہے، وجود مطلق، اس کا علم مطلق. لیکن ہمارا تصور تو بڑا محدود ہے. ہمارے ذہنوں میں تو ایک ریلیٹیو کانسیپٹس آتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے. گرم ہے، سرد ہے، اس سرد میں سے ذرا یعنی زیادہ گرم میں سے آپ ہاتھ ڈالیے کم گرم میں تو آپ کو ٹھنڈا معلوم ہوگا. اسی میں اگر ٹھنڈے پانی میں سے ہاتھ نکال کر اس میں ڈالیں گے وہ گرم معلوم ہوگا. ایک ہی پانی ہے جس کو فرض کیجئے ایک شخص نے تو گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تھا پہلے اور پھر اس میں ڈالا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا ہاتھ پہلے ٹھنڈے پانی میں تھا اب اس میں آیا، وہ کہے گا یہ گرم ہے، وہ یہ کہے گا ٹھنڈا ہے. تو گویا کہ ایک ہی شے کے بارے میں دو رائے آ رہی ہیں، اعتباری ہے. اس کا مجھے ایک، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنا تجربہ عرض کیا ہے، یہ مشاہدات ہوتے ہیں کہ جن سے بہت سی چیزیں انسان پر کھلتی ہیں اور وہ پھر یاد رہتی ہیں وہ باتیں. پہلا جب میں نے ہوائی سفر کیا ہے لاہور سے کراچی کا، نائٹ کوچ، اور 90 روپے کل کرایہ ہوتا تھا اس نائٹ کوچ کا. فوکر فرینڈشپ جو چھوٹا جہاز ہے وہ جاتا تھا تقریباً 3-3.5 گھنٹے میں پہنچتا تھا کراچی. اور اس کی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو پرواز ہے وہ نیچی ہوتی ہے. رات کے وقت میں حساب کرتا جا رہا تھا، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ جغرافیہ اور اس کا مجھے اندازہ ہے کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے، اب یہ ساہیوال کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ اوکاڑے کی نظر آ رہی ہیں. ایک دم میں چونک گیا جب مجھے اندازہ یہ ہوا تھا کہ اب بھاولپور کے آس پاس، لودھرا، بھاولپور اور سما سٹا کے تینوں شہروں کی روشنیاں بیک وقت نظر آ رہی تھی. میرا ذہن منتقل ہوا، اس سے پہلے تو ٹرین سے سفر کرتے تھے، اب ٹرین تو چلتی ہے اپنے آرام سے ٹھمک ٹھمک کرتی ہوئی. تو اب جب آپ پہنچتے ہیں لودھرا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ابھی بھاولپور آدھے گھنٹے بعد آئے گا، ابھی بھاولپور اتنی دور ہے. پھر آپ بھاولپور پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے لودھرا اتنا پیچھے رہ گیا، اور آگے سما سٹا اتنی دیر میں آئے گا، ابھی اور آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا. تو ہمارا جو مشاہدہ ہے ٹرین میں سفر کرنے کی وجہ سے، اور اگر کوئی چھکڑے میں سفر کر رہا ہو تو وہ تو کہے گا کہ ابھی جو ہے 1 دن کی مسافت پر ہے لودھرا سے بھاولپور، اور بھاولپور سے پھر 1 دن مزید کی مسافت کے اوپر آئے گا سما سٹا. وہ ہمارے تصورات تھے کہ جو اس حوالے سے بنے ہوئے تھے میرے ذہن میں. تو میں چونکا کہ یہ تو بیک وقت میں دیکھ رہا ہوں، آنے واحد میں میری نگاہوں کے سامنے بھاولپور بھی ہے، سما سٹا بھی ہے، لودھرا بھی ہے. اس وقت جو ہے وہ ذہن منتقل ہوا ان آیات کی طرف، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ کے لیے کوئی نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، اللہ کے لیے صرف حال ہے، آنے واحد میں ہر شے موجود ہے. ما کانا بھی وما یکون بھی، جو کچھ ہو چکا ہمارے لیے وہ ماضی ہے، اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں. جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے مستقبل یا مستقبل ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں. اللہ کے لیے تو ایک ہی زمان ہے. یہ اسی کو فلسفے میں پیور ڈیوریشن کہا جاتا ہے، پیور زمان مطلق، پیور ڈیوریشن. اور اس کے اندر کوئی مرور کا تصور نہیں ہے، گزرنے کا تصور نہیں ہے، ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم نہیں ہے. یہ تقسیمیں ہیں ہمارے اعتبار سے کہ یہ ماضی ہو گیا، اب یہ حال ہے، وہ آگے آنے والی شے مستقبل ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. اس آیہ مبارکہ کی طرف ذہن منتقل ہوا تھا میں اس مشاہدے کے نتیجے میں، اور یہ کہ پھر ہر شے جو ہے ہمارے جو تصورات بنے ہیں ہمارے مشاہدات کی بنیاد پر، ان میں ایک اضافیت جو ہے وہ اس کا ایک جزو لازم ہے، جبکہ اللہ تعالی ہر ریلیٹیوٹی سے اور ہر اضافیت سے ما وراء الورا ثم وراء الورا،
اس کے لیے کوئی اس طرح کی نسبت جو ہے وہ نہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اب یہ کون سا ہے؟ اب دیکھیے ثابت ہو رہا ہے کہ در حقیقت ذکر ہو رہا ہے قیامت کا۔ میں احتمالات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت، یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یوم القیامہ۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ بھی یوم القیامہ۔ اب اس یوم القیامہ کا نقشہ کھینچ دیا گیا، تصویر حال۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ وہ دن کہ جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ۔ اب یہ تین معنی ہیں جو لیے گئے۔ اب یہ لغت کا مسئلہ ہے اصل میں، اور لغت ظاہر بات ہے کہ ہم اس میں کیا اپنی عقل لڑائیں گے، یہ تو وہی شے ہے جو منقول ہے، وہ ہم نقل کر سکتے ہیں۔ کہ ایک تو اس کا مفہوم لیا گیا تیل کی تلچھٹ۔ جب اب تیل کو صاف کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں، صاف تیل آپ نتھار لیتے ہیں، نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے گدلا سا، وہ جو ایک بچت ہے وہ ہے تلچھٹ تیل کی۔ ایک یہ کہ اس سے مراد ہے پگھلا ہوا تانبا، ایک یہ ترجمہ کہ اس سے مراد ہے پگھلی ہوئی چاندی یا کوئی بھی دھات جو پگھلی ہوئی ہو۔ یہ مختلف ترجمے ہیں کہ جو کیے گئے۔ ان سب میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ایک گویا کہ ایک سرخی مانند رنگت جو ہے وہ اس آسمان کی ہو جائے گی، جیسے تیل کی تلچھٹ کے اندر بھی وہ سرخی کچھ آویزش ہوتی ہے۔ اور اس سرخی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ رحمان میں، وانشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان۔ وہ سرخ ہو جائے گا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر اس کی القرآن یفسر بعضہ بعضا اس کے حوالے سے سمجھا جائے تو بہترین ترجمہ جو ہے، تانبا بھی چونکہ سرخی مائل ہوتا ہے تو پگھلا ہوا تانبا، یا یہ کہ تیل کی تلچھٹ۔ اور اسی طریقے سے سورہ تکویر جو آخری پارے میں آئے گی اس میں آیا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ اب یہ جو کاف شین اور طا کا مادہ آتا ہے، یہ آتا ہے کسی جانور پہ سے کھال اتار لینا۔ کھال کے اتارنے کے بعد اب وہ گوشت جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، وہ سرخی جو ہے وہ جھلکتی ہوئی ہوتی ہے گوشت کی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اعتبار سے آسمان کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے متشابہات میں سے ہے یہ، تو اسی وقت جو بھی مشاہدات ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن نے یہ بات جو کہی تھی اس کی تعبیر عملی یہ ہے۔ اس وقت ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے متشابہات میں سے ہے۔ کل من عند ربنا آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے۔ دوسرا فرمایا وتکون الجبال کالعہن۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ سورۃ القارعہ میں بھی آئے ہیں، القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہاں پر اہن کے ساتھ لفظ اضافہ کیا گیا منفوش۔ اہن کہتے ہیں روئی کو، اون کو، اور رنگا رنگ اون جو ہے رنگی ہوئی وہ اہن ہے۔ منفوش کے اضافے کے ساتھ اس کے اندر مزید تاکید کی گئی ہے سورہ قارعہ میں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ رنگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، اور وہ بھی دھنکی ہوئی اون؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں فرمایا گیا آیت نمبر 27، اور جو حضرات بھی کاغان جاتے ہوں یا اور مختلف پہاڑی علاقوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ کہیں بالکل سفید چٹان آپ کو نظر آئے گی، سنگ مرمر ہے، سفید چٹان ہے، کہیں سیاہ پہاڑ نظر آئے گا، کہیں آپ کو دھاریاں نظر آئیں گی، کہیں ہری دھاریاں بھی کاغان جاتے ہوئے خصوصاً یہ آپ کو نظر آتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر میں فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی گھاٹیاں اور دھاریاں بنا دی ہیں کہ کہیں سفید نظر آ رہی ہے اور کہیں پر وہ سرخ ہے، مختلف سرخ کے بھی مختلف شیڈز، کہیں تیز سرخ ہے، کہیں ہلکا، کہیں عنابی ہے اور کہیں گلابی ہے، اور کہیں کالے بھجنگ پہاڑ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہوں گے تو رنگا رنگ اون نظر آئے گی۔ جب یہ ریت کے تودے بنیں گے اور جب کہ یہ ہوا میں ریت اڑ رہی ہوگی تو اس کا جو نقشہ ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جیسے اون دھنکی جا رہی ہو اور مختلف رنگوں کی اون ہو تو جو اس کا سسپینشن ہو جائے گا فضا کے اندر، اسی طریقے سے یہ پہاڑ جب ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے تو ان کی کیفیت وہی ہوگی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔
اصل شے جو ہے یہ تو ہے نا، قرآن مجید میں قیامت کی نقشہ کشی اور تصویر حالت جو ہے مختلف الفاظ میں کی گئی ہے۔